فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وعوننا وعياننا ومعيننا ووكيلنا وكفيلنا وكريمنا ورحيمنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا وشفيعنا وشفاءنا ونورنا ونور صدورنا ونور قبورنا ونور أجسادنا ونور أرواحنا ونور أجسادنا ونور أرواحنا ونور عرش ربنا ونور فرش ربنا ونور كرسي ربنا ونور ذات ربنا بإذن ربنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب
اللہ، پھر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ ایک مرتبہ اور پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید الثقلین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام القبلتین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا جد الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ ہمارے مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف میں ہمارے ایک ساتھی ہیں جو ادھر پروفیسر ہیں، نام نامی اسم گرامی ہے حضرت علامہ مولانا پروفیسر بابر حسین بابر صاحب۔ انہوں نے ایک منقبت لکھی ہے، سلام عقیدت بحضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں اس کے کچھ چند اشعار پڑھنے لگا ہوں، تو اگر سمجھ آ جائے تو میرے ساتھ شامل ہو جانا، پھر قبر کا نور بھی بنے گا، حشر کا سرور بھی بنے گا انشاءاللہ۔ یا حسین یا حسین ابن علی تیری شجاعت کو سلام۔ بس ہم نے آج 7 محرم کو سلام پیش کرنا ہے، بس شامل ہو جائیے۔ یا حسین ابن علی تیری شجاعت کو سلام۔ یا حسین ماشاءاللہ مزہ آ گیا ہے۔ یا حسین ابن علی تیری شجاعت کو سلام۔ یا حسین ابن علی تیری شجاعت کو سلام۔ تیری ہمت تیرے صبر و استقامت کو سلام۔ تیری ہمت تیرے صبر و استقامت کو سلام۔
ہمت تیرے صبر و استقامت کو سلام کہیے یا حسین ابن علی تیری شجاعت کو سلام تو شب عاشور کو پڑھتا رہا قرآن پاک تو شب عاشور کو پڑھتا رہا قرآن پاک یہ ذرا مزہ لیں اے قرارے جان من میں نے پہلے کہا تھا مزہ لیں اس کا ہائے ہائے تو شب عاشور پڑھتا رہا قرآن پاک ہے قرارے جان من ہے قرارے جان من تیری تلاوت کو سلام یہ مصرع 3 دفعہ پڑھیں آپ اے قرارے جان من تیری تلاوت کو سلام اے قرارے جان من تیری تلاوت کو سلام ہے قرارے جان من تیری دی رسول پاک نے تیری شہادت کی خبر رسول پاک نے تیری شہادت کی خبر شہید کربلا تیری شہادت کو سلام ہے شہید کربلا تیری شہادت کو سلام سب مل کے کہیے اے شہید کربلا تیری اے شہید کربلا تیری شہادت کو سلام پشت پر توجہ بھائی پوری توجہ پشت پر اپنی بٹھایا خود رسول پاک نے پشت پر اپنی بٹھایا خود رسول پاک نے پشت پر اپنی بٹھایا خود رسول
نے سوارے دوش احمد سوارے دوش احمد تیری قسمت کو سلام اے حسین تیری سواری کتنی آلائے پھر کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ جواب دیتا حسین نہیں بولے جواب خود عطا فرمایا ویکھن والیا سواری پیا وینائے اتے سوار ویکھ کنیاں مقدراں والا بیٹھا ہویا اے سوارے دوش احمد تیری قسمت کو سلام اللہ اکبر ایک مصرع میں اور پڑھنے لگا ہوں پھر مقطع پڑھتا ہوں اس کا باقی میں چھوڑ رہا ہوں اللہ اکبر اے قرارے جان من تیری تلاوت کو سلام تو نے اونچا کر دیا پرچم اسلام کو تو نے اونچا کر دیا پرچم اسلام کو تیری قوت حوصلے اور تیری جرت کو سلام تیری قوت حوصلے اور تیری جرت کو سلام اے قرارے جان من تیری تلاوت کو سلام مقطع بھی بڑا خوبصورت ہے بابر حسین بابر صاحب نے مقطع بڑا کمال کا لکھا اس میں صرف وہ آئے ہیں جو غلام مان حسین ہیں دوگلی پلیسی والے نہیں جو غلام ہیں تے غلام وہ ہوندا ہے جڑا مسجدوں نہ نکلے جڑا با جماعت پڑھے نماز دا پرہیزگار نہ ہوئے میں پرہیز کیتا ہے میں تین چھڑ دیتی ہیں ایندہ نہ ہو سنیے ذرا اے قرار جان من تیری تلاوت کو سلام جائیں گے جنت میں جتنے لوگ ہیں تیرے غلام جائیں گے جنت میں جتنے یہ لوگ ہیں تیرے غلام جائیں گے جنت میں جتنے یہ لوگ ہیں تیرے غلام پیش کرتا ہے یہ بابر تیری نسبت کو سلام ہاں جی پیش کرتا ہے یہ بابر
پر تیری نسبت کو سلام. پڑھ لو ایک دو وری. اے قرار جان من، اے قرار جان من، تیری تلاوت کو سلام. یا حسین ابن علی تیری شجاعت کو سلام. اللہ اکبر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائما ابدا. یا اللہ زندہ باد زندہ باد. نعرہ تحقیق بھی لگائیں بیٹا. حق چار یار زندہ. انتہائی عزت تکریم اور وقار دے لائق پروردہ اگوش ولایت صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد تحسین المصطفیٰ صاحب رضوی زید مجدہ علماء کرام مہمانان گرامی قدر اور ذکر شہیدان کرب و بلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دے مقدس منور اور مطہر حوالے نال اج دی اس انعقاد پذیر ہر لحاظ نال بابرکت پروقار پر سعادت پر راحت پر نور نورانی روحانی ایمانی وجدانی عرفانی حقانی اور ایکانی محفل پاک اندر تشریف لیون والے غیور مسلمان بھائیوں بزرگوں عزیزوں دوستوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ. 10 روزہ بترتیب پورے تسلسل دے نال بغیر کسی انقطاع دے پروگرام پوری آب و تاب نال جاری و ساری ہے. اور اس سارا صحرا حضور مفکر اسلام مخلصی فی اللہ محبی فی اللہ محبوبی فی اللہ پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد نور المصطفیٰ صاحب رضوی حافظہ اللہ تعالی فی الدارین زیر نگرانی زیر سرپرستی ہر روز جاری و ساری اللہ کریم دن 11ویں تے رات 12ویں ترقی نصیب فرمائے.
قبلہ صاحب نو اللہ تعالیٰ صحت تندرستی نالی برکت والی لمبی زندگی نصیب فرمائے. تمام بھائیاں نو اللہ تعالیٰ اپنی پناہ وچ رکھے اور حضور محدث ابدالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا فیض اور زیادہ اللہ کریم عام فرمائے. یکم محرم تو لے کے ہون تک یعنی کل تک رات تک جننے پروگرامز ہوئے نے 6 ہو چکے نے. اج 7واں پروگرام ہے. بڑے بڑے جید علماء فضلاء محققین مدققین تشریف لے آئے واضح نصیحت فرمائی اہل بیت کرام دی بارگاہ حاضری لگوائی. اج ایک معمولی جا انسان تھوڑے سامنے میں جو کچھ میرے کریم رب نے منو سعادت اور توفیق نصیب فرمائی وہ میں تھوڑے سامنے عرض کرن دی کوشش کرنا. گل وہ تو بندی ہے جدو دل چو نکلے. باہر کنارے تے کچھ بھی نہیں. جو ہے دریا اور سمندر دے اندر ہے. ایک بات میں شروع میں عرض کرنا چاہنا میں تے تسی الحمدللہ 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 ثم الحمدللہ اہل سنت و جماعت. ذرا اونچی آواز نہ بولو اور یہ بھی آکھو الحمدللہ. اچھا ایک تے اللہ دا ساڑھے تے کرم اے وے کہ بغیر درخواست دیتیوں بغیر عرضی پیش کیتیوں بغیر کچھ گزارشات پیش کیتیوں اللہ کریم نے اپنے کرم خاص نال منو تے توانو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی ہون دا شرف عطا فرمایا. اور دوسرا کرم اے وے کہ اللہ تعالیٰ نے منو تے توانو مسلمان بنایا ہے. اور تیسرا کرم اے وے کہ اہل سنت و جماعت بنایا ہے. مذہب مہذب اہل سنت و جماعت اللہ نے سانو عطا فرمایا ہے. ایدے وچ عظمت صحابہ بھی ہے چپ کر گئے. اے جڑا ساڈا مذہب مہذب ہے نا اہل سنت و جماعت اے دے وچ عظمت صحابہ بھی ہے. اونچی بولو اونچی بولو اونچی بولو. اچھا جی گل نہ سمجھ آئے تو پھر میں اس طرح دساں گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی ہے. سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابیہ جے. حضرت مولا حسن بھی صحابی جے تے مولا حسین بھی صحابی جے. انج کر کے ہن سمجھ آ جائے گی نا. اے دے وچ عظمت صحابہ بھی ہے تے عظمت اہل بیت کرام بھی. یہ مطلب ہے جڑا سنی ہے نا وہ نہ اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بے ادبی کردا ہے تے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں یاراں دی بے ادبی کردا ہے. او دے سامنے اللہ دا قرآن ہے, او دے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے. قرآن دستا ہے, حدیث دستی ہے کہ اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہون تا بھی تے جے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ ہون تے پھر بھی انہاں دوواں دی تربیت میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. بولے صرف ہو جنہوں گلاں سمجھ آؤں. تربیت کنے کی تھی بولو بولیے, تربیت کنے کی تھی؟ اہل بیت دی تربیت کنے کی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. صحابہ دی تربیت کنے کی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تے جے لڑائیاں جے جھگڑے جے نفرتاں جے اندر حسد تے بغض تے کوڑ دی بیماری رہ گئی, ادا مطلب ہے تربیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر نعوذ باللہ من ذالک کمی رہ گئی. میرے اللہ نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی
تربیت وچ کوئی کمی نہیں رہ دیتی اہل بیت نو بھی کامل بنایا ہے تے نبی دے صحابہ نو بھی کامل بنایا ہے قرآن پاک ہے تے لیاؤ میں اپنے سر اتنے رکھ کے دسنا تانوں واللہ باللہ تاللہ اللہ دی عزت دی قسم رب کعبہ دی قسم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی قسم گل پکی تے ٹھکی اے جے کہ کوئی نفرت نہیں سی تانوں پاویں بوٹی پی کے جو مرضی کوئی دسے کیونکہ جدی عقل ماری جائے نا انہوں پھر یہ بھی نہیں پتہ لگتا اپنے وال جانا کہ بیگانے آنے اے تواڑیاں سستیاں سانو لے گئی ہیں ایڈا سیر مار دے ہونا ہے ڈائٹا وقت یہ نہیں کم چنگا یار جدا دماغ ماریا جائے جدی عقل تے پردہ پہ جائے انہوں کوئی خبر نہیں اپنا کون ہے بیگانہ کون ہے اہل سنت و جواب دے دماغ دے اندر عظمت خدا بھی ہے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے یہ دماغ زیادہ نور چونکہ سارے دماغ اندر موجود ہے اس واسطے سانو پتہ ہے عظمت اہل بیت کی ہے سانو پتہ ہے عظمت صحابہ کی ہے اور سانو یہ بھی پتہ ہے کوئی لڑائیاں نہیں کوئی جھگڑے نہیں کوئی پیسہ نہیں بلکہ صدیق مولا علی نال پیار کرتے سن کہ مولا علی حضرت صدیق نال پیار کرتے سن جی میں صرف اس سے ایک بات کرنی چاہنا صرف ایک گل کیونکہ میں جلدی شہادت والے پاسے ہونا چاہنا صرف میں ایک بات لگا کرنا انہوں ذرا توجہ نال سماعت کر لو کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال شریف نو 6 دن گزر گئے کتنے دن 6 دن گزر گئے 2 پیر بھائی کتنے 2 پیر بھائی ایک دا نام حضرت ابو بکر صدیق دوجے دا نام حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہما ان دوہاں نے آپ صلاح کی تھی کہ اج مزار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے حاضری نہ دے لئی حاضری دے لئی انہاں کہ بھی چلو صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چل پہ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چل پہ حجرہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نیرہ منورہ قائمہ سائمہ فقیہہ محدثہ مفکرہ معلمہ صدیقہ کائنات صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی ام المؤمنین کراں ترجمہ ہے ام المومنین یہ ترجمہ کی ہے ساریاں دی ماں نہیں صرف ایمان والیاں دی اماں جان ہاں صرف ایمان والے دی اماں جان حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حجرہ مبارک دروازہ پردہ دومیں جدو پہنچے نا دروازے تے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے علی تسی پہلا لنگو اے دروازہ کراس کرو تسی پہلے اگے جاؤ میں توڑے مگر ہونا انہاں کہنا صدیق تسی پہلا ہو تینوں 1400 کئی سال بعد کیڑا بک گیا کہ لڑ دے رہے یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی
انہاں کہا تسی اگے لگو تہاڈا حق بہت ہے انہاں کہا نا نا میرا نہیں تسی تہاڈا حق زیادہ تسی اگے چلو گل طویل ہو گئی تکرار ہو گیا نہیں جی تسی اگے جاؤ انہاں کہا نہیں جی تسی پہلے جاؤ پہل تسی کرو میں تہاڈے پیچھے انہاں کہا تسی اگے لگو میں تہاڈے پیچھے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں علی تیرے نالو اگے کیویں لگا میں تے علی تیریاں شانہ سنیاں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور وہ شان دا راوی میں ابو بکر صدیق مینو ایک گل ذرا جواب ذرا ارشاد فرمایا جے مینو چپ نہ رہا جے جس بندے دے دل وچ کسے شان والے دے بارے چ نفرت ہووے حسد ہووے بغض ہووے کوڑ ہووے کیا او دیاں شاناں چھپاندا ہے کہ بیان کردا ہے جی چھپاندا ہے کیوں کتے دی شان دا پتہ نہ لگ جائے لوکاں نوں چونکہ منو تو نفرت ہے اس واسطے میں دیاں عظمتاں تے شاناں چھپا چھپا کے رکھنا لیکن جدوں ہووے یار جو ہویا بولو تے صحیح دلدار جو ہویا من ٹھار جو ہویا پیارا جو ہویا تے لگدا لیندا جو ہویا تے پھر چھپانا کیوں انہاں کیا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا میں کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لو تھوڑی شان سنی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا شان سن کے چپ رہا نا وہ پھر کل تک نہیں بولے گا تے جڑا بول پیا وہ صبح قیامت تک بولے گا اور پھر قیامت والے دن بھی عظمتہ بیان کرتا ہوئے گا سنیے فرمایا میں راوی ہوں ابو بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا تے علی دا اینا قرابے میرا تے علی دا اینا قرابے جنہ میرا تے میرے رب دا قرابے شاعتاں سننیاں سوکھیاں نے اینا عقیدیاں نو سنبھالو نجات عقیدے ہوتے جے چونکہ فتنیاں دا دور ہے بڑے فتنے نے جی میں گڑیاں بو کے نہیں ڈگ دیاں اب بسنتے جدو بسنت مناندے جدو بسنتے بولو بسنتے جدو بسنت مناندے نے گڑیاں بو کے ڈگ دیاں انج فتنے ڈگ دینے پہ تے جی میں بارش موسلادار ہوئے قطرات ڈگ دینے انج ڈگ دینے فتنے جتھے باقی دعاواں اللہ دی بارگاہ کرنے نا یا اللہ منو صحت دے منو کوٹھی دے منو گڈی دے یا اللہ منو اچھا کاروبار دے اتھے بھی دعا منگیا کر یا اللہ میرا تے میرے گھر والیاں دا ایمان سلامت رکھی اتھے بھی دعا منگیا کرو ایمان جے صحیح لے کے ٹر گئے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی آکھیا جناب او خلق گویت کے فردہ روزے عید است لوکاں آکھیا بھی کل عید دا دینے فرمایا چوپ روئے عید تے اونی ہے لیکن یاد رکھو عبدالقادر دا عید دا دن پتہ کیڑا ہونا ہے جدن ایمان سلامت لے کے دنیا تو جائے گا بہت ڈاکے پہ دینے پہ ایمان ہوتے سوشل میڈیا دا دور ہے لیکن سمجھو فرمایا جنہ میرا تے علی دا قرب ہے نا پتہ کن ہے جنہ میرا تے میرے رب دا قرب ہے حضرت سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ مسکرا پہ کہنے لگے ان اس گل تے میں پہلا ٹر جاں میں تو اڑنا اگے لگ جا انہاں کہا ہاں علی بڑا قرب ہے بڑی شان ہے تو علی انہاں کہا پھر میرے کولوں بھی اپنی شان سن لو جیڑی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنی ہے وہ بھی ذرا سن لو آپ نے فرمایا سناؤ علی میری شان کیڑی سنی جے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے
فرمان لگے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر بیٹھا ہویا جا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین بیٹھے ہوئے نے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کائنات والیو اے کائنات والیو اے دنیا والیو اس ویلے ابو بکر نے میری تصدیق کی تھی جدوں لوگ میں نو جھٹلان دے سن پہ میری نبوت دی تکذیب کر دے سن پہ ساریاں جھٹلایا ہے دلیلہ منگیاں نے کائنات اندر ایک ابو بکر صدیق ہوئے جن نے میرا کلمہ پڑھیا ہے بغیر کسے دلیل دے پڑھیا بغیر دلیل حضرت علی راوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے یارے گار فرمان لگے ان پھر میں اگے لگا انہاں کہ نہیں ٹھہرو ذرا اگلی گل بھی سن لو علی پاک کہن لگے اگلی گل بھی سن لو صدیق پاک فرمان لگے دسو علی اگلی گل کی ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دن ارشاد فرمایا سارے سہری دے ویلے لوکاں دیاں دلان تے ایک طریقی چھا جاندی ہے سوائے ابو بکر صدیق دے انہاں دے دل دے دروازے تے ہر ویلے نور ہی نور رہندا ہے صرف میں ایک گل دسی تو صرف ایک گل تے بڑی بدی ہی جی گل ہے بڑی واضح گل ہے جدوں اصل دے نال پیار ہو جائے تے فرا دے نال ایٹومیٹک پیار ہو جاندا ہے بڑا دنیا دا بیوقوف بندہ ہوندا ہے وہ جاہل نہیں بلکہ اجھل بندہ ہوندا ہے جڑا یا کہ مینوں تنے دے نال پیار ہے پر مینوں شاخاں دے نال پیار نہیں مینوں تنے نال پیار ہے مینوں پتیاں نال پیار نہیں مینوں تنے نال پیار ہے پر مینوں جڑا پھل اس تے لگا ہے او دے نال پیار نہیں کامل عقل والا بندہ ہوے آکھے وہ لوگوں جدو میں تنے دے نال پیار کر لیا ہے یہ دا مطلب ہے میں شاخہ نال بھی پیار کر لیا ہے میں پتیاں نال بھی پیار کر لیا ہے میں پھل نال بھی پیار کر لیا ہے وہ لوگ اسیاں جڑے آنیاں لوگوں اصل نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جڑا جڑا انہاں دے نال تعلق والا ہے جڑا جڑا انہاں دے نال عقیدت والا ہے جدے جدے گلے دے اندر کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دا پٹائے او دے نال اسی پیار کرنے یا پاویں اہل بیت کرام ہون پاویں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین ہون کدی انہاں دا نام نہ لیندے جے اللہ نے چن چن کے نہ دتے ہوندے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستدرک امام حاکم دی روایت ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جتنے بھی میرے صحابہ نے میں آپ کو ہی بھی نہیں چنیا یہ سارے چن چن کے میرے اللہ نے میں نو عطا فرمائے ہوئے رب دی رحمت نے مسکرا کے فرمایا سونیا ابو بکر بھی تینوں دیتا اے رب دا چنا ہوئے ابو بکر بھی تینوں دیتا سونیا عمر بھی تینوں دیتا عثمان بھی تینوں دیتا علی بھی تینوں دیتا سیدہ کائنات بھی سونیا تینوں دیتیاں حسن بھی تینوں دیتا حسین بھی تینوں دیتا جا محبوبہ خوش ہو جا بلال بھی تینوں دیتا اسی اصل دے نال بھی پیار کرنے آن بلکہ اسی تے اعلان کرنے آن کہ میرے کملی والے دا کاربار بڑا سونا میرے کملی فضا گونجے اللہ راضی ہو جائے گا میرے کملی والے دا کاربار بڑا سونا میرے کملی اے
کچھ ساتھیاں نے عظمت دے جھنڈے کھڑے کیتے ہیں تے جے سارے کر لئیے بزرگ رہن دیو بچے بھی رہن دیو کو بیمار اللہ انہوں صحت دے وے تے جدا لنگرے حسینی کھا کے بازو طاقت وچنے نا وہ ذرا کھڑے کر کے نا تے پھر ذکر کرو دیکھو مزہ کتنا ہوندہ ہے یہ لطف ہوندہ ہے ذکرہ وچے یہ لطف ہوندہ ہے قبر و حشر دا نور بڑھنا ہے انشاءاللہ اللہ راضی ہو جائے گا مل کے ذرا آنکھوں میرے کملی والے دا کاربار بڑا سونا میرے کملی سونا میرے کملی والے دا کاربار بڑا سونا کاربار بڑا سونا اور میرے مدنی آقا دا ہری یار بڑا سونا میرے مدنی سونا میرے مدنی آقا دا ہری یار بڑا سونا ہری یار بڑا سونا ہری یار بڑا سونا میرے مدنی آقا دا ہری یار بڑا سونا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کرام دے نال پیار کر کے ساری زندگی گزاری ہے کیونکہ انہوں نے پڑھے آئے اللہ دا قرآن سننے فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین نے فرمایا اے ماں زاگ دے کاجل والیا ودوہا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا آمیم دیاں کھلنا والیا علم نشرہ دے سینے والیا ید اللہ والے گورے گورے اتھا والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کرانے دی شان کی فرمایا ہے کلا اسألکم علیہ اجرن الا المودت فی القربہ کیا ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زبان جو نکلے آئے اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے نا قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے کہلوایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان فیض ترجمان وچوں فرمایا اے سونیا اعلان تو کر چونکہ آل تیری ہے میں ویکھاں محبوبہ تیری زبان تے کیڑا اعتبار کر دے تے کیڑا نہیں کردا آئے اطرت تیری ہے نسل تیری ہے آل تیری ہے اولاد تیری ہے خون تیرا ہے محبوبہ اعلان میں آپ ہی کر آئے اے آیت کریمہ حضرت صدیق پاک نے پڑھی سی کہ نہیں بولو پڑھی سی پھر عمل کیتا نے کہ نہیں بالکل کیتا نے ایک کوئی جملہ لگا پیش کرنا آپ نے فرمایا لوگو ایویں چی میں گویاں نہ کریا جے میرے بارے چ 2 نمبریاں 10 نمبریاں دے پچھے لگ گئے ایویں میری شان دے خلاف نہ ہو جایا جے فرمایا میں ابو بکر آج اعلان کرنا وہاں پیا لقرابتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الیہ من قرابتی سادہ با محاورہ دیسی ترجمائے جے منو اپنے قریبیاں نال اونا پیار نہیں جنہ پیار منو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قریبیاں دے نال اللہ
یا حسن یا حسن تے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو پتا سی قریبی کون ہے حالانکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قربا دے اندر نے صدیق پاک آپ قربا دے اندر نے جننے دماد سارے قربا وچ جننے سورے سارے قربا دے اندر نے تے پھر بھی قریبیاں نو جانے ہیں سیدنا مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا تاجدار حالتا مشکل کشا علی حاجت روا علی اسد اللہ علی ید اللہ علی فاتح خیبر علی لا فتح الا علی بدر منیر علی نبی دا ویر علی شہبہ دا مشیر علی او بول سنیا تیرا میرا پیر علی واللہ باللہ تاللہ علی ساڑے نے علی ساڑے چونکہ علی ساڑے کیوں نے اس واسطے علی امیر المومنین و امام المتقین اے متقیاں دے امام نے اے اہل ایمان دے امیر نے اس واسطے مولا علی ساڑے نے مولا علی ساڑے نے مولا علی ساڑے نے سنیاں دے گھر جڑا بچہ پیدا ہوندا ہے اور مولا مرتضیٰ دا مرید پیدا ہوندا ہے فخر سانو اسی مولا کائنات دے غلام فخر اسی غلام تے مولا بھی مننے مولا دا ایک مانا 17 مانے نے مولا دے امام نووی رحمت اللہ علیہ وی مانے لکھے نے وی مانے مولا دے ایک کونا مانا وچ لکھے ہے ناصر یہ جاگو تے گل بڑی قیمتی ہے ناصر مددگار من کن تو مولا ہو اس صدیق پاک نو بھی پتا سی من کن تو مولا ہو فعلی مولا جدا میں مولا علیو دا مولا ہے علی جدی میں مدد کرنا او دی علی مدد کردہ ہے جڑی علی مدد کردہ ہے او دی نبی مدد کردہ ہے اے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تہاڈی عظمت و نثار جائیے توجہ 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 جنہ دی نبی بھی مدد کی تھی تے جنہ دی علی بھی مدد کی تھی رضویوں کے میں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس میری طبیعت نہ ساز ہے ابو بکر نو حکم دیو میرے مصلی امامت کھڑا ہو جائے میرے غلامانو نماز پڑھائے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی تے کھلار کے صدیق دی مدد کی تھی یہ تے بغیر اعتراض کی تیوں علی نے چپ کر کے پیچھے نیت کے صدیق دی مدد کر دیتی جی 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 کی خیال ہے علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربا دے اندر سیدہ کائنات ہائے ہائے
ना आउंदा ए गर्दनां झुक जांदियां ने। या रब्बल आलमीन साडियां मावां नूं साडियां भैणां नूं साडियां घर वालियां नूं साडियां बेटियां नूं सैयदा कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दी चादर ततहीर दा साया अता फरमा दे। मेरे मुआशरे दी हर नौजवान बच्ची नूं सैयदा पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दा नौकर बना दे। या रब्बल आलमीन क़यामत वाले दिन साडियां मावां नूं साडियां भैणां नूं साडियां बेटियां नूं सैयदा पाक दे गुलामी दे अंदर रख के उन्हां दी नुकरानी बनन दी सआदत अता फरमा देवी। अज मुआशरा बेरा रवी दा शिकार हो गया है, हया खत्म हो गई, हया पाक दा माहौल बन गया है। हर पासे अजीब कैफियत बन गई, सूट भी बदल गए, लिबास बदल गए, हर जिस्म दे नाजो अंदाज ढाल ढोल बदल गई, हर शय बदल गई है। या अल्लाह साडियां इन्हां बेटियां नूं शर्मो हया दा पैकर बना दे। सैयदा पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दी पक्की ते सच्ची गुलामी अता कर दे। क्यों सैयदा पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ओ जात ने जिन्हां दे सिर दा वाल कदी नंगा होया ही। अज रोने हालात घर दे खराब हो गए, औलाद आखे नहीं लगदी, पर मां तेरा किरदार बदल गया, ऐ बाप तेरा किरदार बदल गया। अज भी बेटियां सैयदा पाक दी गुलामी दे अंदर आ जान। कौन सैयदा पाक है? शर्मो हया दी ताजदार फातिमा है, शर्मो हया दी ताजदार फातिमा है, शर्मो हया दी ताजदार फातिमा। मिलके जरा आखो है शर्मो हया दी ताजदार फातिमा है, शर्मो हया दी ताजदार फातिमा। और हुरान जन्नत तेरे दर की कनीज़े, हुरान जन्नत तेरे दर की कनीज़े, तेरे कदमों पे होती है निसार फातिमा, तेरे कदमों पे होती है निसार फातिमा है, शर्मो हया दी ताजदार। बाप अबू साले मूसा जंगी दोस्त होवे, मां उम्मुल खैर सैयदा फातिमा रहमतुल्लाह ताला अलैहा होवे, ते गोदी विच पुत्र जेड़ा आउंदा है ओ अब्दुल कादिर जिलानी आउंदा है, ते बाप अलीउल मुर्तजा होवे, ते मां सैयदा कायनात होवे, ते गोदी विच आउण वाले कदी लोलो आ रहे ने, कदी मरजान आ रहे ने, कदी हसन आ रहे ने, कदी हुसैन आ रहे ने। हाय हाय ये तरबीतां दा फर्क है। तो खुश नसीब ने जेड़े आले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा एहतराम करके दुनिया तो गए ने। आज जेड़े मौजूद ने हया करदे ने, अदब करदे ने, एहतराम करदे ने, इस गल अंदर नहीं पैंदे सैयद है कि नहीं है, सैयद है कि नहीं है, सैयद है कि नहीं है, बल्कि जिदे मुंह विचों निकल जाए मैं सैयद हां कुछ दे दियो।
مینوں صدقہ نہیں جے لگدا مینوں زکات نہیں جے لگدی خیرات نہیں جے لگدی میں سید ہاں کچھ مدد کر دیو اس روڑے وچ نہ پیا جے کدی پتہ نہیں سید ہے کہ نہیں کدی بھول کے بھی دلیل نہ مانگ لئی اے ویکھی او دے منہ نکلیا کی ہے میں کون ہاں میں سید ہاں یاد رکھیا جے جو میرا اللہ توفیق دے وے بس او دی چولی وچ پا دیویں معاملہ او دا اپنے اللہ دی سپرد کر دیویں توجہ ہے حضرات یہ نام سنا ہے کوٹ مٹھن شریف بولیے ذرا بولیے نام سنا ہے کوٹ مٹھن شریف کون بزرگ ہیں ادھر جی خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ تاجدار کوٹ مٹھن شریف سبحان اللہ آپ دا ایک مرید سی او سی لندن وچ او جدو لندن جو واپس آیا نا او دے دل وچ خیال آیا کہ مرشد کریم واسطے کی لے کے جاواں چونکہ پیران دی بارگاہ جانا ہے تے کچھ سجنا کول جائیے کچھ تحفہ لے کے جائیے تے کی کھڑا او دے دل خیال آیا کڑی نوی نوی آئی ہے چل کڑی ہے بھی خوبصورت آل ہے چلو یہ لے جانا اس دور دی 30,000 روپے دی کڑی انہیں مرشد کریم واسطے پسند کی تھی تے کوٹ مٹھن شریف آ گیا مریدین بیٹھے نے ہلکا لگا ہے معرفت گفتگو ہو رہی ہے وہ بھی آ کے بہ گیا جدو محفل برخاست ہوئی نا تے اٹھ کے ادب نال کہن لگا حضور میں واپس آ گیا اے کڑی ہے آپ دی بارگاہ تحفہ پیش کرنا ہے ہدیہ پیش کرنا ہے تے فرمایا ٹھیک ہے جے میں تہاڈی مرضی تے لیاندی تساں تے پا بھی تسی دیو انہیں مرشد کریم دینا بازو تے کڑی باندھی تھی پیران دا خیال ہے اسی کہ آپ ہی لے آندی سو آپ ہی ویکھے نا پیران نو سونی لگ دی ہے کہ نہیں لگ دی آپ ہی پائے نا تھی پائی دے ماشاءاللہ کچھ خواجہ غلام فرید تے کچھ کڑی بھی بڑی آلہ او پائی تے بڑی سونی لگی سامنے ایک بندہ بیٹھا سی آندہ حضور میں سید ہاں تے ایک کڑی میں نو دے دیو خواجہ صاحب نے کڑی لائی دے انہوں دیتی بلوب جی شاہ صاحب تسی لے جاؤ سنگلائل دے نال پر ہے کہ پینڈے پہاڑی پور شریف پتہ جی پہاڑی پور وہ جتے ٹالی دا واقعہ پیش آیا سی انہاں کے بھی ٹالی پوٹی نہیں جاتی بابے دے دربار دے وے جے کو پوٹ کے لے جاتے اسی ویکھاں گے بلا وہ پھر بابیاں نے ٹالی پوٹ لے ٹریکٹر ٹوٹر لا کے پھر آریاں لے آندیاں ساری پوٹ لے وہ مینوں کو باج پوچھن لگا ساڈے بھی تے مولوی شور بھی گئے سن سارے تے سارے ٹالی دے دوالے ہوئے بھی ٹالی نہیں پٹی جا سکتی ٹالی بلی دا تے ٹالی دا تعلق کی آپ وہ ساڈیاں بیلیاں ساریاں بلی نو ٹالی سمجھ لے ٹالی نہ بڑا تعلق ہے پیر صاحب دا جڑے صاحب مزار نے انہاں دا بڑا تعلق ہے انہاں دی ٹالی انہاں پٹن نہیں دینی دسو اللہ دے ولی دا ٹالی نہ کی تعلق اللہ دا ولی تے بیٹھا ہوئے سامنے درخت ہوئے نا تے کوئی غریب آدمی آ جائے بچی دی شادی ہے حضور اجازت ہوئے تے درخت وڈ لئیے جے تے ولی ہویا تے انہاں نے لے جو میں ہی کرنا یہ سن خواجہ غلام فرید انہاں کہ کوئی گل نہیں کڑی آئی ہے تے کڑیاں ہوندی جاندیاں رہن گیاں لو شاہ جی تسی لے جاؤ ولی دا کی ایڈا تعلق ہے کڑی نال ہزاراں کڑیاں قدماں تو نشاور او چپ کر کے ہو کڑی دتی او شاہراں کڑی پھڑی تے اللہ دی سپرد او نہیں پھر دسے بھی کتھے گئے بس انہوں کڑی لئی تے کڑی کردا ٹر گیا او بعد وی لوکی آکھن لگے حضور تسی بڑے سادے جے ساڈے مرشد ہو بڑے سادے ہو جناب او ایویں چول جیا بندہ سی جھوٹ جاندی او ایویں آکھیا اونے میں سید آئی او سانو پتہ بھی سید نہیں آپ نے فرمایا جے تانوں پتہ تے تہاڈا کی خیال ہے غلام فرید نو کوئی نہیں پتہ تانوں مرید ہو میرے تانوں سارے نو پتہ ہے تے میں تہاڈا مرشد ہاں تے مینوں کوئی نہیں پتہ بھی یہ کی ہے پر تسی اے سوچو تے منہ نکلیا کی ہے اے منہ نکلیا کی ہے انہیں آکھیا میں سید ہاں
میں کڑی مریدو انہوں نہیں دیتی، میں تے لفظ سید نو دیتی ہے۔ ہائے 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 بولو تے صحیح، میں کڑی انہوں نہیں دیتی، میں کڑی دیتی ہے لفظ سید نو۔ اور جدی زبان ہوتے لفظ سید آ جائے پر چولا نہ کری، پر جو تفیق دے دے بھی کہ معاملہ اللہ دی سپرد کر دیں۔ لیکن اللہ دا شکر ہے جنہ ہستیاں نو سامنے آئے وہ سید نے، مولا حسن بھی سید ہے، مولا حسین بھی سید ہے۔ ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا حسن سید ہے۔ بس جو سید ہے اس کے پاؤں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ وہ خاص سیدنا غوث اعظم ہو، خاص سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہو، خاص سیدنا داتا علی حجویری ہو، یا تاجدار گولڈا پیر سید مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین ہو۔ میری بات سمجھ آگئی؟ بولیے آگئی سمجھ؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان ہے، قربا دے ویچنے بہت اعلیٰ شان ہے، پر گل کرنی ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی، جنہاں نے نہ اپنے پانجے سنبھال کے رکھے نہ پتر سنبھال کے رکھے، نہ بائیاں نو سنبھالیا، بلکہ اپنے سمیت جو کچھ ایسی اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش کر دیتا ہے۔ ہمت نہیں آ رہی، حوصلہ نہیں آ رہا، بلکہ ماٹوئے رکھے آئے، نظریہ رکھے آئے، پر آج اس ویلے ٹر جاندے نے، بازو ختم ہو جاندہ ہے، پر آج اس ویلے ٹر جاندے نے، کمر کمزور ہو جاندی ہے۔ لیکن میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پرا میدان کربلا دے اندر حضرت غازی عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، حضرت سیدنا عبداللہ، حضرت سیدنا عبید اللہ بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا اصغر بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اوپرہانے جڑے میدان کربلا دے اندر جامع شہادت نوش کر گئے۔ پتیجہ جوان حضرت امام قاسم قربان ہو گئے، جوان پتیجہ حضرت سیدنا امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان ہو گئے، پر میرے آقا حسین ڈولے نہیں، میرے آقا حسین گھبرائے نہیں، آپ دے پائے سبحات اندر لغزش نہیں آئی، بلکہ میں سلام عقیدت اس طرح پیش کر لوانگا، میں آکھاں گا سارا کوئی دے کے آقا حسین لجپال میں گناہگار سیاکار بعد مال توڑا ادنا جا نو کرتے، توڑی ادنا جی شان جڑی اللہ تعالیٰ نے میری زبان چ رکھی ہے، توڑا تے مقام آلائے توڑیاں شان آلیاں نے، لیکن جڑی میں بیان کرنا وہاں پیا کچھ نہیں بیان کرنا پیا، یہ شرشیر بھی نہیں، لیکن میں نہیں گال آقا حسین توڑی بارگاہ چرچ کرنا چاہنا وا، حسین تیرا جواب کوئی نہیں، کی گل کرا میں سوتے اسی ادناوا او آلہ نے جنہیں جو گئے ہیں وہاں بیان کرنے پہ، پر اونا دی شانے وے حسین تیرا جواب کوئی نہیں، حسین تیرا جواب کوئی نہیں، حسین تیرا حسینی بن کے پڑھو، کہن دی لوڑ نہ پوے، کہن دی لوڑ نہ پوے، حسینی بن کے پڑھو، اس طرح پڑھو کہ تھوڑا ایمان اپنا گواہی دے وے، اساں جی بھر کے آقا لجپال دا ذکر کیتا ہے۔ آنکھوں ذرا مل کے حسین تیرا جواب کوئی نہیں، حسین تیرا تیرا
تیرا جواب کوئی نہیں حسین تیرا جواب کوئی نہیں کریم اینائے حساب کوئی نہیں کریم اینائے حساب کوئی نہیں حسین تیرا حسین تیرا اے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جڑے جوان بیٹھے سینے دا دل لا کے تو آڈا ذکر کر دینے پہ آج رات سون انہاں دیا خواباں میں جاگے اپنا مکھڑا حسین دکھا جاؤ حسین تیرا حسین تیرا حسین تیرا جواب کوئی نہیں حسین تیرا کوئی نہیں کریم اینائے حساب کوئی نہیں کریم اینائے حساب کوئی نہیں حسین تیرا جواب کوئی نہیں تو کریم اینائے حساب کوئی نہیں کریم اینائے حساب کوئی نہیں تو گھر دا گھر ہی لٹا چھڑے نئے 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 توجہ تیرے ورگا نواب کوئی نہیں تیرے ورگا تیرے ورگا تیرے ورگا نواب کوئی نہیں کوئی محلے دا نواب کوئی پورے علاقے دا نواب کوئی کر دا نواب کوئی نواب آف بھاولپور کوئی نواب آف کالا باغ تے جڑا بڑا نکڑما ہوئے نکما ہوئے انہوں سارے آندے نے بیجا بڑیا نوابا اسی اینا نوابا دی گل نہیں کر دے پے اسی اس نواب دی گل کرنے آ جنہیں علی اصغر بھی دے چھڑے آئے اس نواب دی گل کرنے آ جنہیں علی اکبر بھی دے چھڑے آئے اس نواب دی گل کرنے آ جنہیں عباس تے بازو قلم کروا لے اس نواب دی گل کرنے آ پہ جنہیں اپنی پین دی گودی انہوں محمد قربان کر کے خالی کرا دیتی ہے پرا دیاں نشانیاں زبا کروا دیتیاں نے اپنیاں گودیاں خالی کر چھڑیاں نے اس نواب دی گل کرنے آ پہ میرے آقا حسین او نواب نے جنہ گھر اندر نوابی نہیں کی تھی بلکہ یزید دے لشکر دے سامنے جا کے کلمہ حق بلند کر کے جاناں دے نظرانے پیش کر کے میدان کربلا دے اندر نوابی کی تھی اللہ اکبر تو گر دا گر ہی لٹا چھڑے نئے تو گر دا گر ہی لٹا چھڑے نئے تیرے ورگا نواب کوئی نہیں حسین تیرا جواب کوئی نہیں تو کریم اینائے حساب کوئی نہیں ہائے ہائے مزہ لو مزہ لو مزہ لو مزہ لو تو کریم اینائے حساب کوئی نہیں تو گھر دا گھر ہی لٹا چھڑے نئے تیرے ورگا نواب کوئی نہیں عمر بن سعد نے کی آکھیا ہے انہیں آکھیا حسین
اجے بھی موقع چھڑ دینے تینوں تیرے پورے قافلے والیانوں تیرے گھر والے نموس تیرے اولاد تیرے اوانوں انصارو صحاب ساریانوں چھڑ دینے واپس کرنے خریت نال پر ایک کم کر لے فرمایا کی انہیں آکیا بیت یزید دی کر لے خون حیدری کھان وچ اتریا ذوالفقار حیدری کول جنبش دتی فرمایا او دنیا دیا کتیا جے بیعت کرنی ہوندی مدینہ شریف کیوں چھڑ کے آوندا جے بیعت کرنی ہوندی نانا جاندا روزہ کیوں چھڑ کے آوندا جے بیعت کرنی ہوندی 3 دن بچیاں نوں پیاسیاں کیوں رکھدا جے بیعت کرنی ہوندی تے حرم کعبہ دیاں فضاواں کیوں چھڑ کے آوندا میں بیعت کرن واسطے نہیں آیا لوکاں نوں جین دا چج دسن واسطے آیا حکمران ظالم ہووے زانی ہووے شرابی ہووے بدماش ہووے عیاش ہووے شریعت دیاں حداں توڑن والا ہووے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا تارک ہووے او دے سامنے گردن کٹائی تے جا سکدی ہے پر جھکائی نہیں جا سکدی ہائے ہائے اے موقع ہووے دل کردہ ایسے گالو تے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ دے اندر سلامی عقیدت پیش کر لئیے میرے نال شامل ہو کے سلام پیش کر لو اس طرح کہہ لو سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا سلام یا حسین 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 کھڑے ہو جو ذرا سلام پیش کر لئیے سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا سنی بن کے کرو سنی بن کے کرو حسینی بن کے آکو سلام یا حسین 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 اپنے عباسوانو آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت دے چنڈے بنا کے پھر سلام عقیدت پیش کرو سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین حسین منی وانا من حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام اسالکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا سلام یا حسین
سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ انہیں اس طرح پڑھنا ہے سلام یا حسنین سلام یا حسنین سلام یا حسنین سلام یا حسنین سلام یا پانچ وری سینے دا ٹیلا کے سلام پیش کر لو سلام یا سلام یا حسین سلام یا سلام 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 یا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے میرا اللہ اپنی بارگاہ جے سلام قبول فرماوے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے میں نفانو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دیدار دا شرف عطا فرماوے اج رات سوئیے رحمت دے دروازے کھول جان کھڑکیاں کھول جان دیدار حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نوتوان نصیب ہو جائے لوگ جاندے نے میدانہ دے اندر کوئی آندہ میں غازی بن جا کوئی آندہ میں شہید بن جا جی میں شہید ہو گیا میری اولاد نو 10 مربع زمین لب جائے گی پھر سارے موجاں کرنگے لکھاں دے صاحبنا روپیہ ملے گا پر میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے ماتو لے کے نہیں گئے اے مقصد لے کے نہیں گئے اے نصب و لین لے کے نہیں گئے آپ اسے واسطے گئے نے تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں کون لگی شاید یا رسول تین دن بچیاں نو پیاسیاں رکھیا لیکن عرف شکایت زبان تے نہیں آیا وہ تینہ دنہ دے دریائے سید ہویاں سب دیاں خشک زبانہ پھر بھی ود ود وہ جانا دتیاں میرے غازیاں شیر جوانہ بیت یزید قبول نہ کی تھی وہ تقیال نبی دیاں شانہ آزم صبر حسین دا ڈٹھا وچ کربل دے میدانہ میرے آقا حسین ڈولے نہیں صبر دیاں تلقینہ نے حضرت قلبی شہید ہو گئے سب تو پہلے جامع شہادت نوش کرنے والے حضرت حور رحمت اللہ تعالی اور اللہ توڑے مزار دے لا تعداد رحمتاں دا نزول فرماوے جڑے جہنم وچوں نکل کے جنت دیاں اپنی بہاراں والا آ گئے ہو جڑے یزیدی فوج وچوں نکل کے میرے آقا حسین دیاں قدمہ والا آ گئے ہو سب تو پہلے جامع شہادت نوش کیتا ہے حضرت قلبی شہید ہو گئے حضرت انو محمد شہید ہو گئے حضرت قاسم دی جوانی لٹی گئی حضرت جعفر شہید ہو گئے ابو بکر عمر عثمان جامع شہادت نوش کر گئے حضرت سیدنا حبیب بن مظاہر جامع شہادت نوش کر گئے واری واری کر کے سارے جا رہے نے میرے آقا حسین نے ویکھے آئے میرا بھائی عباس جڑا پانی واسطے گیا ہے پانی واسطے گیا ہے واپس سارے آئے اونا دے دو میں بازو قلم کر دیتے گئے نے آواز آئی ہے عمر بن سعد کہنے لگا حسین اپنے بھائی عباس نو لے جا اٹھایا جوان بھائی نو اپنی کمر تے رکھے آئے لے کے خیمیاں والا آئے نے فرماندے نے لے نہیں سکے
سکینہ پیاس دا فکر کرنے والی ہے حوض کوثر دے جام پین واسطے چلا گیا آئی جس ویلے جوان بھائی ٹر جاندے نے وہ واری واری کر کے سارے ٹر گئے لیکن آقا حسین صبر دا کو ہمالیہ بن کے ڈٹے رہے نے بالکل گھبرائے نہیں بے صبری دا اظہار نہیں کیتا ہر خیمے دے اندر باری باری جا کے آپ صبر دیاں تلقینہ کر دینے پہ بالخصوص سیدہ کائنات دی شہزادی ثانیہ زہرا چادر تطہیر دی وارثہ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہا ورضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں بار بار فرمان دینے پہ میرا امتحان مکن والا ہے تو اڈا امتحان شروع ہون والا ہے بالآخر آپ خود تیاری کر دینے پہ ویکھیا کیے جوان علی اکبر آپ تیاری کر کے میدان کارزار دے اندر جان لگائے آپ نے فرمایا شہزادیہ کی ارادہ ہے عرض کر دینے بابا میں بھی اوتھے جانا چاہنا جتھے میرے بھائی قاسم گئے نے میں بھی اوتھے جانا چاہنا جتھے میرے بھائی اونو محمد قربان ہوئے نے میں بھی اوتھے جانا چاہنا جتھے میرے چاچو عباس تے بازو قلم ہوئے نے اور میں انہاں لاندیاں نو جا کے دسنا چاہنا میرے چاچو عباس تے بازو قلم کرنے والے ہو تیاری کر لو علی دا 18 سالان دا لال آ گیا ہے علی اکبر آ گیا ہے کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے رن ایک طرف چرخے کوہن کانپ رہا ہے میرے آقا حسین لجپال نے فرمایا شہزادیہ میں تینوں اجازت بالکل نہیں دے سکتا ہم شکل مصطفیٰ ہیں شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اگر تو چلا گیا نانا جان دی تصویر چلی جائے گی اس واسطے شہزادیہ میں تینوں اجازت نہیں دیاں گا ان میں حسین آپ جانا واری واری کر کے میرے بھائی سارے چلے گئے ان میری واری ہے میں جامع شہادت نوش کراں گا اللہ دے نام نو بلند کرنے واسطے نانا جان دی شریعت دا پیرا دین واسطے آپ عرض کر دینے ابا جان میں نو اجازت عنایت فرماؤ وہ ویکھو سامنے کوفی لایوبی یزیدی فوج والے للکار دینے پہ مبارزت طلب کر دینے پہ اس واسطے میں نو اجازت عطا فرما دیو آپ نے فرمایا تیری اجازت میرے کول نہیں تیری پھپھی زینب کولے جنہیں ان محمد نالو ود کے تیرے نال علی اکبر پیار کیتا تینوں پالیا تینوں پروان چڑھایا تیری نشو نما کی دیئے اس واسطے پھپھی جان کو چلا جا آپ دے خیمے ویچ امام علی اکبر آئے نے آکے اجازت طلب کر دینے پہ پھپھی جان اجازت عطا نہیں کر رہی آپ نے عرض کیتا پھپھی جان اپنے دو میں شہزادے ذبح کروا لے جے اس واسطے میں نو بھی اجازت چاہی دیئے آپ نے فرمایا شہزادیہ اونو محمد نالو ود کے میں تیرے نال پیار کیتا ہے پراواں دی اولاد بڑی پیاری لگ دیئے پرا حسین ہوئے تے پیار کرنے والی سیدہ کائنات دی شہزادی ہوئے جدے نال پیار کیتا جائے علی اکبر ورگا جوان ہوئے پاک کردار ہوئے حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جدے چہرے چوں ایاں ہوئے پھر کتنا مزہ ہوئے گا کتنا کیف ہوئے گا آپ قدماتے گر گئے عرض کر دینے پھپھی جان جدے نا دے توڑے بچے ذبح ہوئے نے اسے رب دے نا دے میں بھی اجازت منگنا وہاں پیا اجازت عنایت کر دیتی جائے باپ نو راضی کر لے آئے پھپھی جی تسی اجازت دے دیو بالآخر تیاری دے مرحلے آ گئے پٹکا بنیا گیا امام شریف صدے انور تے سجایا گیا ذوالفقار حیدری پکڑی گئی میرے آقا حسین فرمان لگے شہزادیہ بس جانا ہی میدان اندر علی المرتضی
المرتضیٰ دی جرت والی چٹی چادر تے داغ نہ لگن دیوی پوری ہمت دے نال پوری بہادری دے نال حسین دے نانو اس طریقے نال جا کے پیش کری انہاں نو رچکا جائے جدا لال اتنی جرت والا ہے او دا باپ کتنیاں ہمتاں والا ہوئے گا جا کے انہاں نو دس نہیں پتہ لگ جائے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے میرے آقا حسین لجپال دا شہزادہ سواری تے بہ گئے نے میدان کارزار اندر تشریف لے آئے نے عمر بن سعد دے سامنے آ گئے کہنے لگا علی اکبر بڑا سونا ہے حسن و جمال والا ہے دل کردہ ہے نہر فرات تیرے حوالے کر دیا پر ایک گالی آجا یزید دی بیعت کر لے تیرا باپ تے نہیں کہنا مندہ پیا آجا ساڑھے وال علی اکبر نہر فرات دا پانی مل جائے گا ساڑھے وال آجا بزارتا مل جنگیاں حکومتاں مل جنگیاں ساڑھے وال آجا سونا چاندی دنیا دا معلومتا تیرے حوالے کر دیتا جائے گا ذوالفقار حیدری ہاتھ اندر آپ دے او شیرانہ طریقے نال جوش دے نال بولے فرمایا وہ اعلان دیا کس پانی دی گل کرنا ہے بیا میں تینوں آنا ساڑھے والا آجا حوضے کوثر دے جام دے دیا گے آجا عمر بن سعد ساڑھے والا آجا تینوں ایمان دی دولت مل جائے گی آجا ساڑھے والا آجا نانا جان دی شفاعت لے کے دے دیا گے اس واسطے گلہ میرے نال نہ کر ہے کوئی تیرا ایسا جرت والا جڑا میرے مقابلے اندر آوے انہیں آکھیا کون ہے جڑا علی اکبر دے مقابلے جان والا پہلے آپ لشکر دے سجے گھس گئے نے پھر لشکر دے میسرے والے کھبے گھس گئے نے پھر قلبے لشکر درمیان اندر گئے نے جدر جان دے نے ادھر گاجر مولی دی طرح اتہے تیک کر دینے پہ کسے دا بازو کٹیا جا رہا ہے کسے دی لت کٹی جا رہی ہے کسے دا سر قلم کیتا جا رہا ہے کسے دا پیٹ چاک کیتا جا رہا ہے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے میرے آقا حسین لجپال دا شہزادہ بلاخر مبارزتاں طلب کی دیا گئیاں پھر باہر تشریف لے آئے نے فرمایا ہے کوئی علی اکبر نال کلیاں کلیاں مقابلہ کرنے والا طارق بن شیس پوری فوج اندر جرت والا بہادری والا تجربے والا گنیا جانا سی انہیں آکھے عمر بن سعد میں جانا دیں گا کی انہیں حکومتاں دے وعدے کیتے وزارتاں دے وعدے کیتے حضرت سیدنا امام علی اکبر مسکرا کے فرمان لگے حکومتاں تے تاں لیں گا کہ علی دی تلوار تو بچ کے جائیں گا جس لے مقابلے وے چاہے نے انہیں وار کیتا علی اکبر نے روکے آئے پھر علی اکبر نے وار کیتا ہے وہ دے ٹکڑے کر دیتے نے واسے جہنم کیتا وہ دا دوسرا بیٹا طارق بن شیس آیا انہوں بھی ٹکڑے کیتا ہے پھر دوجا بیٹا ہور آیا انہوں واسے جہنم کیتا ہے باپ بھی چلا گیا تو میں بیٹے بھی چلے گئے عمر بن سعد کہنے لگا اس طرح کرو وہ واری واری نہ جایا جے کچھ لشکر بن کے جاؤ اے علی اکبر جے اے دیاں رگاں دی اندر علی المرتضیٰ دا خون دی طاقت موجود ہے اے دی سینے دی اندر حیدر کرار دیاں جرتاں موجود نے اس واسطے نو جوان ایویں نہ سمجھو 150 دی تعداد کم و بیش مختلف کتاباں اندر
150 دی تعداد ایک لشکر آیا گھیرا پایا ہر پاسوں وار شروع ہو گئے بالآخر میرے امام علی مقام دا شہزادہ انہاں سارے نال برسرے پیکار رہے نے ایک ایک نو واسرے جہنم کیتا نے آسمان دی اکھوی یعنی چشم فلک ان نظارہ وے کے مسکرا رہی ہے دادے شجاعت میرے حسین خیمیاں دے باہر دے رہے نے فرمان دے نے واہ علی اکبر واہ علی اکبر واہ علی اکبر تیری انداز جنگ تو نثار تیرا باپ حسین واہ علی اکبر سارے دے سارے کہتے کیتے نہیں بالآخر میرے امام واپس خیمیاں وال تشریف لے آئے نے آکے عرض کر دینے بابا ایک گھٹ پانی مل جائے حلق خشک ہو گیا ہے گلا خشک ہو گیا ہے گرد و غبار اڑ اڑ کے یہ ساری گلے دے اندر پھنس گئی ہے کچھ پانی مل جائے میرے آقا حسین لجپال نے اے نہیں فرمایا علی اکبر میں پانی دے نہیں سکتا یہ بالکل نہیں فرمایا اڈی مار دے چشمہ نکل آؤندا اگر نہر فرات نو اشارہ کر دے روخیاں میاں والا آ جاندہ بدلاں وال اشارہ کر دے بارش برس دی ہر پاسے جل تھل پانیوں پانی ہو جاندہ لیکن فرمایا شہزادیا میں اللہ دی رضا تے راضی بیٹھا ہو یاواں اور راضی رضا تے رہنا اے بڑا ہی محال ہے چکیا ہے پار سارا فاطمہ دے لالے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا پترا پیاس لگی ہاں باجی فرمایا اپنی زبوں کھول میری زبان منہ وچ رکھ لے ایک ویلا سی جدوں مینوں پیاس لگی سی میں نانا جان دی بارگاہ وچ آیا سا پانی نہیں سی آپ نے اپنی زبان میرے منہ وچ رکھ دیتی سی میں چوسیا زبان ہوئے جویں کھجور چوسی جاندی ہے میری تس ختم ہو گئی پیاس ختم ہو گئی میرے دل نو قرار مل گیا ہے علی اکبر نے زبان چوس لئی وہ سارے معاملے حل ہو گئے نے ایک عجیب توانائی ایک عجیب جرت پیدا ہو گئی پھر گئے نے سواری تے میرے آقا حسین دے شہزادے پھر جا کے فرمان لگے اوہ عمر بن سعد ہے کوئی کلا کلا علی اکبر دے مقابلے وچ ہون والا کوئی تیار نہیں ہوندا پیا عمر بن سعد کہن لگا میرا بھی پروگرام ہے کلے کلے نہ جایا جے سارے مارے جاؤ گے اے علی المرتضیٰ دا شہزادہ جے حسین دی پشت تے سوار ہون والا جے اینو عام نہ جانے آجے آجو سارے یک بارگی علی اکبر دے حملہ کر دے ہو میرے آقا حسین ویندنے پہ ہر پاسیوں تیران دی برسات ہو گئی نیزیاں دی برسات ہو گئی بالآخر چشم فلک نے منظر ویکھے آئے میرے آقا حسین دا شہزادہ سواری تو زمین تے تشریف لے آئے نے پکار دینے یا ابتا ادرکنی یا ابتا ادرکنی بابا جان آئیو اپنے لال نو سنبھالا دیا جے سواریاں دے نال آپ دے جسم انور نو روندیا جا رہا ہے بے رمتی کیتی جا رہی ہے میرے آقا حسین لجپال ویکھیا ہے گرد و غبار اڑدا ہے بیا کوئی پتہ نہیں لگدا آواز کدھروں آ رہی ہے علی اکبر پکار رہے نے یا ابتا ادرکنی میرے آقا حسین لجپال اپنی ذوالفقار حیدری دے نال
انہاں سارے لانتیاں نو پیچھے کیتا ہے گودی بچھا دیتی ہے اپنے شہزادے دا چہرہ انور اپنی گودی وچ رکھے آئے فرمایا شہزادیا اکھاں بند نہ کری کوئی آخری گل جڑی اپنے باپ نال کرنی ہووی عرض کر دینے بابا پہلی گالے جے فوستو بے رب الکعبہ رب کعبہ دی قسم علی اکبر کامیاب ہو گیا ہے تجھی گالے وے او مدینہ شریف کے اندر میری پین سغرا میرے انتظار ویچ ہوئے گی آندھی ہوئے گی سب پردیسی وطنی آئے وے تمہیں اکبر موڑ مہارا آندھی ہوئے گی سب پردیسی وطنی آئے وے تمہیں اکبر موڑ مہارا وعدہ کر کے امبڑی جایا وے تو لین نہ آئیو سارا میرا انتظار کر دی ہوئے گی بابا جان میری پہنوں میرا سلام کہہ دیا جے نالے میری طرفوں معذرت میں آ نہیں سکیا حضرت امام علی مقام دا شہزادہ اکھاں بند ہو گئیاں 56 سالہ عمر مبارک میرے آقا حسین لجپال دی صبح دے جسم ہائے شہدہ اٹھا کے میرے حسین ڈولے نہیں جے گھبرائے نہیں جے ہمت جواب نہیں دے گئی بلکہ اپنے لال نو اپنے کندیاں تے اٹھا کے خیمیاں وچ لیاندہ نے اپنی بہن زینب دے خیمے وچ لے کے آئے فرمایا لینی علی اکبر نو دولہ بنان والی ہے علی اکبر نال پیار کرن والی ہے علی اکبر دا چہرہ وے کے نانا جاندیاں یاداں تازہ کرن والی ہے علی اکبر حوض کوثر دے جام پین واسطے چلا گیا آئی سیدہ کائنات دی شہزادی چادر تطہیر دے نال اپنے لال دا خون آلود چہرہ انور صاف کر رہیاں نے آنسو بہا رہیاں نے زلفہ مبارکہ داڑھی شریف صاف کر رہیاں نے سینے لا کے بوسے لے رہیاں نے فرما دیاں نے وفادار بھتیجے آپ بولتے صحیح وفادار بھتیجیا بولتے صحیح وے میں چملا زلف زنجیر تیری وے میں نو اپنے پتر نہیں یاد رہنے وے اکبر پھلنی نہیں تصویر تیری علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے میدان کرب و بلا دا ایک ایک لمحہ صبر آزما میدان کربلا دی ایک ایک گھڑی امتحانہ وچ ڈبی
آزمائشاں وچ ڈبی لیکن ایک لمحے دا کروڑواں حصہ بھی ایسا نہیں آیا میرے آقا حسین لجپال نے بے صبری دا مظاہرہ کیتا باقی پھر سے انشاءاللہ بات اصلے بے کہ محرم شریف دے 10 دناں وچ شہادت بیان کرنا حوصلہ نہیں رہندا چونکہ جدوں اکھاں بند ہو جاندیاں نا میں چونکہ اتے حاضری دے کے آیا ایک ایک انچ میرے سامنے آسان نہیں خوش نصیب نے وہ اکھاں جڑیاں آقا حسین دی یاد وچ اچھل جان موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو گرے تھے میرے عرق انفعال کے ایک نعرہ بلند کر لیں شاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد ناداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین میں سنیا میں الحمدللہ اہل سنت و جماعت حضور سیدی ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الذی رحمت اللہ علیہ دا شاگرد ویاں مرید ویاں تے الحمدللہ چہتا ویاں میرا عقیدہ بڑا اٹل ہے کوئی کجی نہیں کوئی کمی نہیں نہ کوئی ضمیر فروش نہ کوئی عقیدہ ویچن والا نہ عقیدے تے کمپرومائز کرن والا تے نہ سمجھوتے کرنا میرا نظریہ سن لو حضرت سنیے میرا نظریہ سنیے یہ بہار ذرا پیچھے نظر دوڑا کے دیکھیں یہ بہار جو ہر روز اس محفل میں نظر آ رہی ہے ہماری مساجد میں ہماری محافل میں ہمارے مدارس میں پوری دنیا میں اہل سنت کی مساجد محافل اور مدارس میں تسی بولی آجے پامیں نہ بولی آجے پر میرا نظریہ پکا یہ جنیاں بہارا نظر آ رہی نے ساریاں خون حسین دا صدقہ نے جی اگر یہ قربانیاں نہ ہوتی تو یزیدیت ہوتی پھر حسینیت نہ ہوتی لیکن اللہ کو منظور یہ تھا کہ یزید نہ ہو حسین رہے اس لیے میں کہتا ہوں ہا سین یا نون حسین پڑھو تب بھی ٹھیک ہے حسین پڑھو تو تب بھی ٹھیک ہے اور ہم یہی تو کہتے ہیں کہ یزید تھا حسین ہے
وہ پہلے بھی مردہ تھا آج بھی مردہ ہے. تواڈے وچوں کسے نوں پتہ یزید دی قبر کتھے ہے؟ کوئی نہیں پتا. تو حسین پاک دی قبر دا سارے نوں پتا. سمجھ آئی جے یزید تھا حسین ہے. ہائے ہائے قتل حسین اصل میں ادوں دا نہیں قیامت تک جنہیں یزیدیت ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد. شاعر سے معذرت کے ساتھ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد. اللہ تعالیٰ مینوں بھی حسینی رکھے, اللہ توانوں بھی حسینی رکھے. چونکہ جیڑا حسینی ہوئے گا اس صحابہ دا بے ادب نہیں ہوئے گا. بس ٹھیک ہے جی. اللہ میری تھوڑی حاضری قبول فرمائے. میں نہیں پتا کنے بجے تقریر شروع ہوئی, میں نہیں پتا کنے بجے مکی ہے, میں نہیں پتا تھوڑی ہوئی ہے کہ بہت ہی ہوئی ہے. جے زیادہ ہوگی تو معذرت میں آج تک نہیں کیتی کدی کسے کو, نہ میں احسان کیتا نہ تساں کیتا. سارے رل کے اپنے آقا حسین لجپال رضی اللہ عنہ ذکر کیتا ہے. اللہ میرا بھی قبول فرما, اللہ تہاڈا بھی قبول.